الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ قابل صد احترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک دی پاک بارگاہ دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں، جو کچھ تساں سنو، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اے اسلامی سال دا جڑا مہینہ گزر رہا ہے، ادا نام ہے جمادی الثانی۔ کہ نام ہے جی؟ جمادی الثانی۔ اس مہینے دی 22 تاریخ نو 22 چند نو خلیفہ اول برحق، افضل الخلق بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال پاک ہے۔ کون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ دا نام مبارک ہے حضرت عبداللہ۔ آپ دا کیا نام ہے جی؟ حضرت عبداللہ۔ اور آپ دے والد دا نام ہے ابو قحافہ، اور آپ دی والدہ دا نام ہے ام الخیر سلمہ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نام ہے عبداللہ، اور آپ دی کنیت ہے ابو بکر، اور آپ دے 2 لقب ہیں، ایک لقب ہے صدیق اور آپ دے ایک لقب ہے عتیق۔ ایک لقب اللہ نے عطا فرمایا، ایک لقب رب نے محبوب نے عطا فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے سردار ہیں تے رئیس ہیں، تے ذریعہ معاش انہاں دا کہ تجارت ہے، تجارت کرنے ہیں۔ دوجے ملک ونجنا، شام ونجنا، ملک ونجنا، اتنے تجارت کرنی، تجارت کر کے اپنا نظام چلانے ہیں۔ اور مردوں دے وچوں سب تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق ایمان گنا ہے۔ مردوں دے وچوں سب تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق ایمان گنا ہے۔ عورتوں دے وچوں سب تو پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ایمان گنائیاں۔ علماء دے وچوں سب تو پہلے حضرت زید بن حارثہ ایمان گن کے آئے۔ اور بچوں دے وچوں سب تو پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان گنائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی ہیں، پیارے یار ہیں، پہلے خلیفہ ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام فرمایا میرے 2 وزیر زمین چین تے 2 وزیر میرے آسمانہ چین۔ 2 وزیر میرے زمین تے ہیں تے 2 وزیر میرے آسمانہ تے ہیں۔ جڑے 2 وزیر زمین تے ہیں فرمایا ایک دا نام ہے حضرت ابو بکر اور ایک دا نام ہے حضرت عمر۔ فرمایا جڑے 2 آسمانہ تے ہیں ایک دا نام حضرت جبریل ہے تے ایک دا نام میکائیل ہے۔ یعنی جڑے آسمانہ چ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے وزیر ایک دا نام ہے حضرت جبرائیل، ایک دا نام ہے حضرت میکائیل۔ جڑے زمین تے آپ دے وزیر ہیں انہاں دا وچوں 2 دے ایک دا نام ہے حضرت ابو بکر اور ایک دا نام ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہما۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے یار ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، کہ جنہاں نے اپنا سارا مال سارا متاع اللہ دے رسول دی محبت قربان کر چھوڑے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اندازہ فرماؤ کہ آپ نے اسلام دی خاطر بڑی تکلیفاں برداشت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام دی خاطر بڑی تکلیفاں برداشت کی، صبر و تحمل، عزم و استقلال دا مظاہرہ فرمایا۔ جھوٹے مدعی نبوت انہاں دے نال آپ نے جہاد فرمایا، زکوٰۃ منکر دے نال بھی آپ نے جہاد فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کنج گنا ہے، ایمان کنج گنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلان نبوت تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب ڈٹھا۔ کیا ڈٹھا جی؟ خواب ویکھیا ایک نور آسمان تو نہ اتریا، آسمان تو سیدھا نور جڑا نا خانہ کعبے دی چھت تے آیا۔ انہاں خواب ویکھیا ایک نور ہے آسمان تو لاندا پیا تے کتے آندا پیا؟ خانہ کعبے دے تے، خانہ کعبہ شریف یعنی کہ بیت اللہ شریف دی چھت تے، جس نال پورا مکہ شریف دا جڑا شہر ہے نا روشن ہو گیا۔ تے پورا مکہ شہر بھی روشن ہو گیا، تے ہر مکے دا ہر جڑا گھر رہی دا مکہ شریف دا ہر گھر مکہ شریف وہ بھی روشن ہو گیا۔ یہ خواب جٹا آسمان تو ایک نور اتریا، بیت اللہ شریف تے پورا مکہ شریف روشن ہو گیا، تے ہر گھر روشن ہو گیا۔
تے پھر وہ نور گھراں دے انوار دے چو ایک جا تے جمع ہو کے نا ایک نور بن کے وہ سارے نوراں دے وچ جڑے نور ہیں انوار نور وہ جمع ہو کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دے گھر چلا گیا۔ ایک خواب ڈٹا حضرت ابوبکر صدیق ایک خواب کتنے وے دن شام دے وچ کہڑی جاتے جی شام دے وچ آپ ایک خواب ڈٹا ایک نور ہے آسمان تو اتریا بیت اللہ شریف تے آیا، بیت اللہ شریف تے نور سارا مکہ شریف روشن ہو گیا، ہر گھر روشن ہو گیا، تے پھر وہ نور جمع ہو گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماندے ہیں آپ دے خواب ڈٹا کہ میرے گھر چلا گیا۔ آپ صبح بھائی کی دی خواب دی تعبیر پوچھی تے اس جڑا تعبیر جاندا ہی نا خواباں دی اس پوچھا بھئی کیڑی یاد رہن والے ہو تو کتھوں آئے ہو، تہاڈا گھر کیڑا، علاقہ کیڑا؟ آپ فرمایا میں مکہ شریف رہن والا، میں مکہ شریف دا رہن والا۔ اس پوچھا بھائی یہ تو ٹھیک ہے بھائی تو علاقہ کیڑا تو کہ میں مکہ شریف رہن والا۔ بات اس پوچھا خواب تعبیر جانن والے بندے خواب دی تعبیر کرن والے بھائی یہ دسو بھائی تہاڈا خاندان کیڑا؟ آپ دسا کہ میرا خاندان ہے قریش۔ اس نے کہا تہاڈا کام کیڑا کر دیو؟ آپ فرمایا میرا کام ہے پیشہ تجارت ہے۔ پہلے اس پوچھا بھائی کیڑی جات تو آئے ہو، علاقہ کیڑا؟ آپ فرمایا مکہ شریف۔ بات اس پوچھا بھائی خاندان کیڑا نے؟ آپ فرمایا میرا خاندان ہے قریش۔ خواب جلے بیان کیتا نا ہن خواب دی تعبیر جانا والا بندہ یہ گل پہ پوچھدا۔ بات اس پوچھا بھائی ابوبکر صدیق کے دسو بھائی تہاڈا کیڑا خاندان ہے؟ آپ فرمایا قریش۔ بات اس پوچھا بھائی پیشہ کیڑا ہے، کام کیڑا کر دیو؟ آپ فرمایا میرا پیشہ ہے تجارت، میں تجارت کردا۔ اس راہب نے آکھیا اللہ تعالی خواب نو سچا کرے سی، ایک نبی اللہ دے پیارے نبی آخر زمان نبی مبعوث حسین اعلان فرمایا سن تکون وزیر فی حیاتی و خلیفۃ بعد موتی، فرمایا تو انہاں دی زندگی مبارک وچ انہاں دے کہ بنسو خلیفہ، انہاں دی زندگی مبارک وچ انہاں دے وزیر بنسو اور انہاں دی وصال مبارک تو بعد انہاں دے خلیفہ بن ویسو۔ تو مبارک ہو اللہ دے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے جڑے اپنا اعلان نبوت فرمایا سن ابو بکر صدیق تو انہاں دی ظاہری حیات وچ انہاں دا کہ ہو وزیر ہو سو اور انہاں دی وصال مبارک تو بعد انہاں دے خلیفہ بن ویسو۔ حضرت ابو بکر صدیق کے جلے خواب ڈٹھا، خواب دی تعبیر پوچھی، خواب والے تعبیر دس چھوڑی تھی کتنے آن؟ شام وچ۔ بولو کتنے آن جی؟ شام وچ۔ آپ نے یہ خواب چھپا کے تب اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے مبعوث فرمایا، اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا کہ میں اللہ دا سچا نبی ہاں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نبی پاک دی بارگاہ حاضر ہوئے، اس دربار حاضر ہوئے کہ جس بارگاہ اگر کوئی ذرہ آوے تو آفتاب بن ویندا، ادن آوے تو آرا بن ویندا، قطر آوے تو دریا بن ویندا، غلام آوے تو آقا بن ویندا، مقتدی آوے تو امام بن ویندا، کالا آوے تو رشک قمر بن ویندا، زار آوے تو ابو ذر بن ویندا، حضرت ابو بکر آوے صداقت تے تاجدار بن ویندن، حضرت عمر آوے عدالت بادشاہ بن ویندن، حضرت عثمان آوے سراپا یا بن ویندن، تے مولا علی پاک آوے تے شیر خدا بن ویندن۔ ہر ذرہ دل بن جاتا ہے، ہر چیز نظر ہو جاتی ہے، ہر ذرہ دل بن جاتا ہے، ہر چیز نظر ہو جاتی ہے، پڑتی ہے جدھر ان کی نظریں کونین ادھر ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک کی بارگاہ حاضر ہوئے، جب نبی پاک نے اعلان فرمایا میں اللہ دا سچا نبی ہوں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماؤ آپ نبوت دا اعلان فرمایا کہ میں اللہ دا نبی ہوں، کوئی دلیل دیو، کوئی دلیل دیو۔ حضور پاک مکہ شریف، حضرت ابوبکر صدیق خواب کے اٹھ رہی، بولو یار شام میں تعبیر کی تھی پوچھی شام میں تو نبی پاک اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی نبوت دی دلیل؟ سرکار مسکرا کے فرمایا ابوبکر جڑا خواب ویکھیا نے شام دے وچ، جڑا خواب ویکھیا نے شام وچ، حضرت ابوبکر صدیق جلے سنیا نا وقبلا ما بین ہے تو نے کی کیتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نال معانقہ بھی کیتا تے سرکار دی دو دے درمیان بہت بھی کیتا، بہت سا دیکھے نا تو کیا حال کہتے ہیں یا رسول اللہ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دینا کہ آپ اللہ دے سچے رسول ہو، میں گواہی دینا کہ آپ اللہ دے سچے رسول ہو۔ بات سمجھ آگے کہ نہیں؟ کون حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ قرآن شریف پڑھو، اللہ پاک نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اللہ پاک فرمایا او جو حق گن کے آئے، توجہ ہے تھوڑی، او جو حق گن کے آئے وصدق بہ، جنہیں حق دی تصدیق کی تھی، اولئک هم المتقون، اللہ تعالیٰ فرمانا وہ لوگ پرہیزگار ہیں، توجہ ہے تھوڑی، اللہ پاک نے فرمایا وہ جو حق لے کے آئے وصدق بھی تھی، جنہیں حق دی تصدیق کی تھی، اولئک هم المتقون، اللہ فرمایا وہ لوگ متقین، وہ لوگ پرہیزگار ہیں۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں بھائی جا بالصدق او جو حق گن کے آئے وصدق بھی تھی، جنہیں حق دی تصدیق کی تھی، کون ذات مراد ہے؟ حق گن کے آنے والے کون شخصیت ہے؟ کیڑی ذات مراد ہے؟ کہ اس حق دی تصدیق کرنے والی وہ کیڑی ذات ہے؟ فرمایا جا بالصدق، حق گن کے آنے والی ذات محمد مصطفیٰ دی ذات ہے، حق گن کے آنے والی ذات محمد مصطفیٰ دی ذات مراد ہے، وصدق بھی اس حق دی تصدیق کرنے والی ذات حضرت ابوبکر صدیق مراد ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اے امیہ کافر دے غلام ہیں، بولو کہنے غلام ہیں امیہ کافر دے. ہوں آج کل ساتھ آجیے او جی اسلام سے چلنا بڑا مشکل ہے. میں حیران نہیں نہ کو اسلام سے چلنا بڑا مشکل ہے. تھوڑے واسطے اوکھا ہے بھائی مسجد جاؤ تھوڑے واسطے کوئی رکاوٹ ہے؟ بولو بولو یار تو کو رات کو منع کر ڈالا کو رات روکا ڈالا کو سختی کر ڈالا کو تمہیں اسلام سے روکا ڈالا کل میں تو روکا ڈالا. تھوڑے واسطے کہڑا اسلام مشکل ہے اسلام سے چلنا؟ لیکن انہوں لوگوں نے نہیں آکھیا اسلام سے چلنا مشکل ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کافر دے غلام ہیں. امیہ کافر نے سخت گرمی دے وچ تتے دوپہر گرم رہے تے حضرت بلال نوں لٹا دیندے. تتے دوپہر گرمی دے موسم وچ تتی رہے تے لٹا دیندے تے وزنی پتھر حضرت بلال دے سینے تے رکھ دیندے تے زنجیراں نال بن کے نا زنجیراں نال بن کے تے کوڑے مرندے لوہا گرم کر کے حضرت بلال دے جسم نوں داغدا بھی ہے سینے تے جلاد مقرر کرندے. تے حضرت بلال کو جواب اس کیا جان ہائے ہائے کرنے ہیں. حضرت بلال آہد آہد نعرے مرنے ہیں. سبحان اللہ. حضرت بلال آہد آہد نعرے لینے ہیں جو زبان حال اللہ دین حلق پہ تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے لب پہ تیرا کلمہ سنا دل میں تیری یاد رہے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ بلال نو نا امیہ دے ظلم کو نجات دیواؤ. حضرت بلال نو امیہ دے ظلم کو نجات دیواؤ. کیا مطلب کہ ابو بکر صدیق ان کا حضرت بلال نو امیہ کافر کو خرید کر کے آزاد کر دو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ ہے تھوڑی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا امیہ کافر کو لو اے امیہ کافر ایک میرے کو کافر غلام ہے وہ بھی لے لے بہت سارے درہم ہی گن گن ایک کافر غلامی گن گن بہت سارے درہم ہی گن گن بلال میں نے دے دے بلال میں نے دے دے. حضرت بلال نے حضرت ابو بکر صدیق بہت سارے درہم دے کے ایک رنگ دا سوڑا غلام کافر وہ دے کے حضرت بلال کو خرید کیتا. خرید کے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ چاہے واہ بلال تیری عظمتاں تو قربان واہ بلال تیری عظمتاں تو قربان تیری شانت ہو قربان. جلے سرکار حضرت ابو بکر صدیق آئے نا سرکار دی بارگاہ یا رسول اللہ میں بلال کو خرید کر کیتا ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق میں بھی بلال دے خریدار شامل ہونا چاہنا میں بھی بلال دے خریدار شامل ہونا چاہنا. حضرت ابو بکر عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں بھی تھوڑا غلام ہوں ابو بکر صدیق کی تھوڑا غلام ہے بلال بھی تھوڑا غلام ہے بلال بھی تھوڑا غلام ہے یا رسول اللہ میں حضرت بلال نے خرید کے نا آزاد ہی کر چھوڑیا خرید کر کے بولو آزاد کر چھوڑا. یہ گل کی تھی نا حضرت ابو بکر صدیق لوگ تو پتا ہر دور گلا کرنے والے ہوندے گلا کرنے والے ہوندے. تنقید کرنی سوکھی ہوندی تے گل کرنی کام کر کے وکھاونا اوکھا ہوندا. خام خاطی تنقید کرنی سوکھی بھئی استاد ان کیوں بیٹھے تنقید ہے نا کپڑے ان کو پہنی ان چپاویاں تنقید ہے. تنقید کرنی سوکھی تے گل کرنی بناونی بھی بڑی اوکھی. وہ ایک انجینئر ہے نا وہ پیو اپنے مکان والے نقشے بنا دے پتر نقشہ بنایا تو کہ میرا بابا بھائی میرا نقشہ میں ٹھیک بنایا اس نقشہ ویکھیا نا تو پیادا میرا پتر ہوں ذرا انہوں سمجھاونا چاہتے پتر اس کہ میرا پتر نہیں کیا نقشہ نہ بازار یا کہیں گلی چلا چا انہوں آگے دی غلطیاں کڈو مہربانی کی کرو ایب کرنے دے بجائے اچھائیاں بھی بندے دی ویکھ لیاں کرو. ساڑی عادت ہے صرف ودیاں کہ ویکھنیاں خامیاں ودی کمزوریاں ودے ایب ویکھنے بندے چ ویکھو بھائی اچھائی کتنی ہے بات وہ مقابلے جو دیاں کمزوریاں کتنی ہیں. اگر کمزوریاں وقت گل کرو اگر اچھائیاں زیادہ وقت اچھائیاں انہوں اچھائیاں ویکھو ودیاں کمزوریاں نہ ویکھو. قرآن بھی اللہ تعالیٰ پر بیان فرمایا ولا تجسسوا اللہ فرمایا کہ تو عیب تلاش بولو تے بندہ کچھ اپنے شیشے سامنے کھلار کے اپنے آپ بھی ویکھے میں کیڑی پانی چاہوں تے میرے کتنے عیب ہیں انج نہیں کہ اپنے آپ شیشے کھلار کے بندہ اپنے آپ ویکھے کہ میرے کتنے عیب ہیں تے بندہ لوگ دیکھنی چاون دے بجائے پہلے اپنے اتنے ویکھے کہ میری کمزوریاں کتنی ہیں میری کتنے عیب ہیں. ولا تجسسوا اللہ فرمایا عیب تلاش نہ کرو. پڑی اپنے عیبوں پہ نظر پڑی جو اپنے عیبوں پہ نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا بندے اپنے عیب نظر آ جائیں تو میں آدھا بندہ کہنے واسی بھی سارے چنگے نے میرے عیب زیادہ ہیں نہیں میرے عیب زیادہ ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لوگ آ حضرت بلال نے خرید کے نا ابو بکر صدیق کتا آزاد کر چھوڑا کوئی بڑا احسان ہوتی بلال پاک دا. حضرت بلال تو کوئی احسان ہوتی تائیں تو حضرت بلال نے نا حضرت ابو بکر خرید کے آزاد کر چھوڑیا. جلے گلا کی نا لوگوں نے
تے تائیں تے حضرت بلال نو بھئی آزاد کر کے خرید کے آزاد کیتا، لوگاں گلاں کیتیاں، رب نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب دے کول نہ قرآن دی آیت بنا کے رب نے اتاریاں، سبحان اللہ، الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه رب الاعلی ولا سوف یرضا۔ فرمایا کہ اے لوگو تو بہنو حضرت ابوبکر دا، حضرت بلال دا، ابوبکر دا تو کوئی احسان ہوسی تائی خرید کے آزاد کیتا۔ فرمایا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه رب الاعلی ولا سوف یرضا۔ ابوبکر تے حضرت بلال دا کوئی احسان نہیں، ابوبکر تاں واسطے آزاد کیتا، خرید کر کے آزاد کیتا، ابوبکر اللہ دی رضا واسطے کام کیتا ہے، سبحان اللہ۔ ابوبکر صدیق کے ساتھ کام کیتا ہے، وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه رب الاعلی، اے اللہ دی رضا واسطے کام کیتا کہ میرا اللہ میرے تے خوش ہو ونجے، میرا اللہ میرے تے بولو میرا اللہ میرے تے خوش ہو ونجے، قربان ونجا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سرکار نے فرمایا انت صاحبی علی الحوض وصاحبی فی الغار، حضور پاک نے فرمایا ابوبکر صدیق تو میرا حوض کوثر وچ ساتھی ہے تے غار ثور دا بھی ساتھی ہے، حوض دا بھی ساتھی ہے تے حوض کوثر دا بھی تو میرا ساتھی ہے۔ اندازہ کرو جتنا میرا نبی فرماوے تو میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے، اور کوثر بھی میرا ساتھی ہے، اور غار ثور بھی میرا ساتھی ہے، پھر حضرت ابوبکر دیاں شاناں کون بیان کر سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق دیاں عظمتاں کون بیان کر سکتا؟ اور اگلے سنو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بارگاہ چ نا کہ عرض کر دیں یا رسول اللہ میری ترے خواہشاں، بولو کتنی خواہشاں؟ بولو ترے۔ حضور پاک فرمایا ابوبکر کیڑیاں؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا مال توڑے نام تو قربان تھی ونجے، میرا مال توڑے نام تو قربان تھی ونجے۔ فرمایا ابوبکر دوجی خواہش؟ عرض کی یا رسول اللہ دوجی خواہش ہے میری بیٹی دا توڑے نال نکاح ہو جائے، میری بیٹی دا توڑے نال نکاح ہو جائے، اور تیسری خواہش ہے یا رسول اللہ النظر الی وجہ رسول اللہ، اللہ دے محبوب تو سامنے بیٹھے رہو تے ابوبکر تو جی بھر کے ویکھدا رہے ونجے، سبحان اللہ۔ ایویں ترے خواہشاں، میرا مال توڑے نال تو قربان ہو ونجے، میری بیٹی دا توڑے نال نکاح ہو جائے، اور تیسری خواہش کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، اللہ دے محبوب علیہ السلام تو سامنے بیٹھے رہو تے میں آپ نو ویکھدا رہے ونجا۔ اردو شاعر آیا وعدہ رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، دل بھر کو بٹھا کے پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے۔ پنجابی یہ ساری اپنی زبان ہے، ساری اپنی زبان ہے۔ پنجابی والے قلم توڑیا کہ ابوبکر صدیق کیا کر دے اس دن یا رسول اللہ ایسا نقش بکے تیرا دل دے اندر جدو ویکھا سامنے تو ہوویں، ایسا نقش بکے تیرا دل دے اندر جدو ویکھا سامنے تو ہوویں، اکا میٹھا تیرا چہرہ جیسے اکا کھولا سامنے تو ہوویں۔ اے دعائے رفیق دی ہر ویلے شالا سان کرے تیرے خدماں وچ یا رسول اللہ وچ قبر دے جدوں حساب ہوے اکا کھولا سامنے تو ہوویں۔ کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، قربان ونجا حضرت ابوبکر صدیق تیری عظمت ہو، قربان ونجا ابوبکر صدیق تیری شان تو، قربان ونجا ابوبکر صدیق تیرے مقام تو۔ اللہ نے کتنی عظمت عطا فرمائی، اللہ نے کتنی شان عطا فرمایا۔ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اپنی انگوٹھی عطا فرمائی، بولو کیا عطا فرمائی؟ اپنی انگوٹھی۔ آپ نے فرمایا ابوبکر صدیق ونجو اس انگوٹھی دے نا اللہ لکھوا کے لاؤ، کیا لکھوا کے لاؤ؟ اللہ۔ کیا لکھوا کے لاؤ؟ اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کاتب کول گئے، نقاش کول گئے، اور نقاش جو کاتب ادھر تے لکھ دے اللہ محمد، ادھر تے لکھ دے اللہ محمد، اللہ دا نام ہی لکھ دے تے اللہ دے محبوب دا نام ہی لکھ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انگوٹھی جلے چاہ کے گنا نا کاتب لکھ چھوڑیا، اللہ دا نام ہی لکھ چھوڑیا، نبی پاک دا نام ہی لکھ چھوڑیا۔ تے نبی پاک کے فرمائے اللہ دا نام لکھوا کے گنا، ابوبکر صدیق کہندا نام لکھوایا اللہ دا بھی تے نال نبی پاک دا نام ہی لکھوایا۔ نبی پاک دا نام لکھوا کے نا حضور پاک دی بارگاہ انگوٹھی آن کے پیش کی تھی، جلے انگوٹھی پیش کی تھی نا نبی پاک علیہ السلام ویکھیا تو تے اللہ دا نام ہی لکھیا ہویا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام ہی لکھیا ہویا تے تریجا نام ابوبکر صدیق دا بھی لکھیا ہویا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر دا نام انگوٹھی تے لکھیا ہویا، آپ تے دو نام لکھوائے نا، نبی پاک فرمایا اللہ دا نام لکھوا کے گنا، آپ اللہ دا نام ہی لکھوایا، نبی پاک دا نام ہی لکھوایا تے انگوٹھی جلے پیش کی تھی تے ترے نام لکھے ہوئے، اللہ پاک دا نام، نبی پاک دا نام تے حضرت ابوبکر صدیق کا نام لکھا ہوئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نام لکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابوبکر میں تو کیا کہ اللہ دا نام لکھوا کے گناؤ، تو میرا نام لکھوا کے گنا تے نال اپنا نام لکھوا کے گنایا۔ ابوبکر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق دی محبت نو گوارا نہیں، ہائے ہائے، ابوبکر صدیق دی محبت نو گوارا نہیں، جے تے اللہ دا نام تو معبود دا نام کیوں نہ ہوئے، اللہ دا نام نال معبود دا نام جدا ہو وجے، میری محبت نو گوارا ہی نہیں، میری محبت نو یہ گوارا نہیں، اپنا نام یا رسول اللہ میں نہیں لکھوایا۔
یا رسول اللہ دی قسم ہے عرض کی یا رسول اللہ تہاڈا نام تے میری محبت نو گوارا نہیں، میری محبت نو گوارا نہیں، میں اپنا تہاڈا نام تے میں لکھوایا کہ رب دے نام نال تہاڈا نام کنج جدا ہوئے، تہاڈا نام تے میں لکھایا، یا رسول اللہ دی قسم ہے اپنا نام میں نہیں لکھوایا، سبحان اللہ، اپنا میں نام نہیں لکھوایا۔ یہ جل گل کیتی نا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تشریف فرمان، اتنے تک جبریل حضور دی بارگاہ چ آ گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، آج کے دن یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اللہ پہ فرمائندا ابو بکر صدیق نو گوارا نہیں ہویا یہ اللہ دا نام ہوئے تے معبود دا نام کیوں نہ ہوئے، فرمایا ابو بکر صدیق، اللہ پاک فرمایا جبریل وہی میرے معبود نو آگ، جبریل دا نام رب نے آپ لکھوایا ہے، جبریل دا نام رب نے اللہ اکبر، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دی شان ہے، انشاءاللہ زندگی رہی اگلے جمعے تے بھی میرا یہ مضمون ہوسی، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول، بس لیکن